الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی مخلوقات کو دنیا میں پیدا کیا ہے جو جاندار ہے، تو ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے۔ انسان ہے تو انسان کو بھی موت آئے گی، اور دوسرے مخلوقات ہے تو ان کو بھی موت آئے گی، تو اسی طریقے سے جنات وغیرہ ہے تو ان کو بھی موت آئے گی، اور ایک مخلوق جو شیطان بھی ہے اسے بھی جو ہے موت آئے گی۔ تو اس کی موت کا منظر کیا ہوگا اور اسے کیسے موت آئے گی، کون اس کی روح نکالیں گے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آج کے اس واقعے میں عرض کروں گا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ پورے واقعے کو سنیں، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ کہتے ہیں ایک کتاب ہے روضۃ الصالحین، مولانا محفوظ الحسن سنبلی، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو اس میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں احنف ابن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا، تو ایک مجمع میں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کو تقریر کرتے دیکھا، تو میں بھی وہاں بیٹھ گیا۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت یعنی انتقال کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میری موت سے میرا ازلی دشمن یعنی ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، آدم تم تو انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، اور وہ ملعون یعنی ابلیس قیامت تک دنیا ہی میں رہے گا، آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے۔ آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا، تو وہ اتنا دردناک اور اتنا خوفناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ تو حضرت آدم نے فرمایا کہ بس کرو، اب سنا نہیں جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائے۔ پہلے تو انکار کیا، مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر حضرت نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار و معاون بنائے ہیں، اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی ہے۔ میرے غصہ اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ، اور ابلیس ملعون شیطان کی روح قبض کر کے لاؤ، اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور مالک یعنی جہنم کا جو داروغہ ہے اس سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ تو ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام غیظ و غصے میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے کہ اگر آسمان و زمین والے دیکھ لے تو خوف کے مارے پگھل جائیں گے۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے، جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار کر چیخنے لگے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ عزرائیل علیہ السلام ابلیس سے کہیں گے، خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی یعنی لمبی عمر پائی، اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال کر باہر پھینک دے گی۔
آدم کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا اے آدم تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ تیری روح نکالی جائے گی۔ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور جہاں موت آنی ہے وہاں جا کر گر جائے گا، اور وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، اور وہاں جہنم کی گندگی جمی ہوئی ہوگی، اور اسی جہنم کی گندگیوں میں وہ پڑ کر تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل جائے گی، وہاں اس کی جان نکال لیں گے۔ آدم و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں اسے دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے ربنا قد اتممت علینا النعمہ، یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ تو پھر اس کے بعد اس ابلیس شیطان مردود کو موت آ جائے گی، اس کی روح قبض کر لیں گے اور اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ تو محترم سامعین، اس واقعے سے اندازہ لگائے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے دنیا میں جتنے بھی سال جیے، 1000 سال بھی رہے، لیکن ایک دن موت بہرحال آنے والی چیز ہے۔ تو اس لیے موت کو بھی سامنے رکھے، اسے یاد کرتے رہے اور اپنے اعمال اچھے کرتے رہے اور موت کی تیاری بھی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے آخرت کی تیاری ہم سب کو کر لینے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں چاہے جتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، مالدار ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بیپار کرنے والا ہے، بادشاہ ہے، جیسا بھی ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی آدمی موت سے بچ نہیں سکتا ہے، ہر ایک کے پاس موت آئے گی۔ اگر کوئی کہے کہ میں نہیں مروں گا تو وہ جھوٹا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی دوا ایسی تیار نہیں ہوئی ہے جو آدمی کو موت سے بچا سکے۔ تو اس لیے موت اٹل ہے، آنے والی چیز ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس کا دھیان اور اس کا استحضار زندگی میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔